اگر آپ اس سے ودرا کرتے ہیں، آپ نہیں کھیلتے کہ جی بیکاز آف دا جیو پولیٹیکل ٹینشنز اور جو اس وقت ہمارا ہسٹوریکلی چل رہا ہے، تو اس پہ ایک جو کوشچن مارک وہ آ جائے گا کہ اگر دونوں ٹیمیں فائنل کے لیے کوالیفائی کر دیتی ہیں تو ویئر ول یو اسٹینڈ دین؟ پھر آپ کا کیا سٹانس ہوگا؟ کیا آپ فائنل پھر نہیں کھیلیں گے، فورفیٹ کریں گے اگینسٹ انڈیا؟ تو آپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ بڑے سمپل ہیں۔ جہاں تک بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانی تھی، وہ تو محسن نقوی صاحب جو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اینڈ فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی 2 دن پہلے، دیٹ واز ایبسولوٹلی کلیئر۔ اس میں تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دے اسٹینڈ ود بنگلہ دیش، اور یس ہی واز سو ویری رائٹ کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ the way they have been pushed out اور کمپیل کیا گیا ان کو کہ وہ یا انڈیا میں کھیلیں اور نہیں کھیلنا، ڈکٹیٹ کیا جا رہا تھا، حالانکہ وہ پرنسپلی بالکل ٹھیک تھے۔ ان کے اگر ایک پلیئر کی سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر رہا تھا، اور بی سی سی آئی کے کہنے پہ کولکاتا نائٹ رائڈرز نے مستفیض الرحمان کو کانٹریکٹ ان کا کینسل کیا تھا۔ پھر ان کی جو ایگزائل پرائم منسٹر ہیں، شی ریزائڈز ان انڈیا رپورٹڈلی، تو اس کے بعد وہ تو ان کا بنتا تھا کہ ان کو سری لنکا میں میچز شفٹ کیے جاتے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کا T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے تمام آپشنز وزیر اعظم اور چیئرمین پی سی بی کے درمیان ڈسکس ہوئے ہیں، جن پر حتمی فیصلہ اگلے جمعے یا پیر تک ہو جائے گا۔ آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ کیا پاکستان کو ٹورنامنٹ کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے یا صرف بھارت کے ساتھ ہونے والے 15 فروری کے میچ کا، جبکہ بطور احتجاج ٹورنامنٹ کھیلنے کی آپشن بھی موجود ہے؟ دیکھیں جی، صرف اگر تو آپ انڈیا اور پاکستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ودرا کرتے ہیں، آپ نہیں کھیلتے کہ جی بیکاز آف دا جیو پولیٹیکل ٹینشنز اور جو اس وقت ہمارا ہسٹوریکلی چل رہا ہے، تو اس پہ ایک جو کوشچن مارک وہ آ جائے گا کہ اگر دونوں ٹیمیں فائنل کے لیے کوالیفائی کر دیتی ہیں تو ویئر ول یو اسٹینڈ دین؟ پھر آپ کا کیا سٹانس ہوگا؟ کیا آپ فائنل پھر نہیں کھیلیں گے، فورفیٹ کریں گے اگینسٹ انڈیا؟ تو آپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ بڑے سمپل ہیں۔ جہاں تک بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانی تھی، وہ تو محسن نقوی صاحب جو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اینڈ فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی 2 دن پہلے، دیٹ واز ایبسولوٹلی کلیئر۔ اس میں تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دے اسٹینڈ ود بنگلہ دیش، اور یس ہی واز سو ویری رائٹ کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، the way they have been pushed out اور کمپیل کیا گیا ان کو کہ وہ یا انڈیا میں کھیلیں اور نہیں کھیلنا، ڈکٹیٹ کیا جا رہا تھا، حالانکہ وہ پرنسپلی بالکل ٹھیک تھے۔ ان کے اگر ایک پلیئر کی سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر رہا تھا، اور بی سی سی آئی کے کہنے پہ کولکاتا نائٹ رائڈرز نے مستفیض الرحمان کو کانٹریکٹ ان کا کینسل کیا تھا۔ پھر ان کی جو ایگزائل پرائم منسٹر ہیں، شی ریزائڈز ان انڈیا رپورٹڈلی، تو اس کے بعد وہ تو ان کا بنتا تھا کہ ان کو سری لنکا میں میچز شفٹ کیے جاتے۔ یہاں پہ جو ایک بہت بڑا صدمہ ہوا انٹرنیشنل کرکٹ کو، جہاں پہ پاکستان کا رول آتا ہے، وہ یہ تھا کہ 14-2 سے ووٹ آؤٹ ہوا بنگلہ دیش کی ایک اپیل، جو کہ جینوائن اپیل تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ کرکٹ پولرائز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے انڈیا کی ہیگمونی جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹ کر لی ہے بیکاز آف دا اکنامکس آف کرکٹ۔ لیکن آئی سی سی کی جو اکنامکس ہیں، اس میں پاکستان ایک انٹیگرل کمپوننٹ ہے۔ اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈیا میں ایک چینل کے 10 سیکنڈ کمرشل ایئر ٹائم کا سلاٹ $17,580 ہوتا ہے انڈیا پاکستان کے میچ کا، یعنی کہ ایک میچ ایک چینل پہ $5.27 ملین جنریٹ کرتا ہے، ورلڈ وائڈ $1.13 بلین جنریٹ کرتا ہے۔ پھر جو دوسرے اس میچ کے ساتھ دوسرے سپانسرز آتے ہیں، وہ 20 سے 25 ملین کے ہوتے ہیں، تو 4 سے 6 ملین ڈیجیٹل کا ہوتا ہے۔ تو اٹ از ناٹ دیٹ ایزی۔ پاکستان اتنا بڑا اسٹیک ہولڈر ہے۔ آپ کرکٹنگ پرفارمنس میں نہ جائیں کہ نمبر 7 کی ٹیم ہے یا انڈیا سے میچز ہار جاتی ہے یا آج کل ہمارا کرکٹنگ ٹرم آئل ہے، بٹ برانڈ ایکویٹی میں ہم بہت سٹرونگ ہیں اور کوئی بھی براڈ کاسٹر برداشت نہیں کرے گا۔ اور یہی ریزن ہے کہ 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں ہم 8ویں نمبر کی ٹیم تھی، انڈیا نمبر 1 تھا، لیکن ان کو دونوں پول ڈیفرنٹ میں تھے، ان کو ایک پول میں رکھا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک جتنے بھی آئی سی سی ٹورنامنٹس ہوئے ہیں، انڈیا پاکستان ایک ہی پول میں ہوتے ہیں۔ سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اگر کمپلیٹلی بوائے آؤٹ کریں، اور اگر کمپلیٹلی بوائے آؤٹ نہیں کرنا تھا تو آپ کو یہاں تک اسٹریچ نہیں کرنا تھا، کیونکہ آپ کی تو وہ چیزیں مانے ہوئے تھے، آپ کو تو انہوں نے نیوٹرل گراؤنڈ پہ کہا ہوا ہے کہ آپ شری لنکا میں جا کے اپنے میچز کھیلیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے ٹورنامنٹ نہ کھیلنے کی صورت میں تو اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ نہ صرف آئی سی سی پاکستان پر پابندی لگا سکتا ہے، بلکہ پی ایس ایل میں غیر ملکی کھلاڑیوں کو بھی شرکت سے منع کر سکتا ہے۔ تو کیا مکمل بائیکاٹ مہنگا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ انڈیا سے نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے، آپ اس میں ایک چیز کو کلیئر کریں
اور وہ کلیئرٹی آپ کو یہ چاہیے کہ اگر تو پاکستان کرکٹ بورڈ جو کہ فل ممبر ہے آئی سی سی کا، اور ان کے میمورنڈم ہو آرٹیکل اور ان کے ڈائریکٹر کے جو آرٹیکل اور جو لاز ہوتے ہیں ان کو ابائڈ کرنا ہوتا ہے، تو پاکستان کرکٹ بورڈ تو وڈرا نہیں کر رہا نا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو اپنی ٹیم بھی اناؤنس کر دی ہے. اور اگر آپ پریس کانفرنس سے ریٹریٹ کریں محسن نقوی صاحب کی جو 2 دن پہلے تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈیسیجن پہ جو ہے بیس کریں گے، اور پرائم منسٹر باہر ہیں وہ آئیں گے تو وہ ڈیسیجن لیں گے. تو انڈیا کا یہ پریسیڈنس آئی سی سی ایکسیپٹ کر چکا ہے پچھلے 10 سال سے. وہ جب بھی پاکستان کی بائی لیٹرل سیریز کی بات ہوتی ہے یا یہاں پہ چیمپئنز ٹرافی پہ آنے کی بات ہوتی ہے تو بی سی سی آئی کہہ دیتا ہے سبجیکٹ ٹو دا پرمیشن آف انڈین گورنمنٹ. تو جب پاکستان کی بات آئے گی تو وائی ناٹ سبجیکٹ ٹو دا پاکستان گورنمنٹ. تو اس میں پینلٹیز کے لیے آپ کو انڈیمنٹی ہے. اگر آپ خود وڈرا کرتے، جیسے آپ ابھی ایک میچ میں کرنے جا رہے تھے ایشیا کپ کے، تو اس میں آپ کو پینلٹی سیریس لگ سکتی تھی، آپ کا ایون فل ممبر سٹیٹس انڈینجر ہو سکتا تھا. ابھی بائک آؤٹ کرنے سے صرف آپ کو $25 سے $30 ملین کا لاس ہوگا، جو پارٹیسپیشن فی ہے اور جو باقی سپانسرز فی ہے، اور کوئی بھی براڈ کاسٹر جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے قانونی پوزیشن کی بات کی، تو کیا سولیڈیرٹی کو ایک ایلیمنٹ بنا کے بائک آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کے کوئی لیگل کانسیکوینسز ہوں گے؟ کیا کوئی ایسے لاز موجود ہیں؟ پہلے تو آپ یہ کلیئر کر لیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جتنی سولیڈیرٹی دکھانی تھی وہ آلریڈی آپ دکھا چکے ہیں. آپ نے ووٹ بھی کر دیا ان کے حق میں، آپ نے اسٹیٹمنٹس بھی دے دی آن بہاف آف دا پاکستان کرکٹ بورڈ کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اگر انڈیا اور پاکستان کو اکوموڈیٹ کیا گیا تو آئی سی سی کو بنگلہ دیش کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تھا. اب یہ سولیڈیرٹی کی بات نہیں ہو رہی، کرکٹ ہاسٹیج ہو گئی ہے بی سی سی آئی کی، ویئرز آئی سی سی میں رن کرنی تھی ایز لیجسلیٹو باڈی. تو پوری دنیا کی کرکٹ فائنینشیل اور اکنامکس بیس جو ہے ان کے پیچھے چل پڑی ہے. تو آپ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اب انٹائر اکنامک جو میٹرکس ہے آف انٹرنیشنل کرکٹ اس کو ہلا کے رکھ سکتے ہیں. صحیح. یہ ایشیا کپ نہیں ہو رہا تھا جو ہے وہ، کیونکہ بی سی سی آئی کو انڈین گورنمنٹ نے کہا تھا کہ وہ انڈیا میں ہونا تھا، تو اگر پاکستان نہیں آتا تو ان کو جو ہے آپ فارغ کر دیں اور پوسٹ پون کر دیں کام. ڈاکٹر صاحب، یہ فیصلہ آج نہیں ہو جانا چاہیے تھا، بجائے اس کو کہ ہم اس کو ڈریگ کرتے آج پتہ لگ جاتا، تاکہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کو بھی پتہ لگ جاتا کیا ہونے کیا نہیں، کیونکہ یہ ساری چیز جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ٹیم کی تیاریوں پر بھی تو اثر ڈالے گی. نہیں دیکھیں، ٹیم کی تیاری تو جتنی ہونی ہے وہ ہو رہی ہے. آپ آسٹریلیا کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں، ٹیم اناؤنس آپ نے کر دی ہوئی ہے، کمبینیشن آپ کو پتہ ہے، اور یہ بھی کھیلتے ہی آ رہے ہیں. اب تو زیادہ T20 ہی کرکٹ کھیلے ہیں، پچھلے سال بھی اب 34 میچ کھیلے ہیں. یہ بہترین اسٹریٹجی ہے، اور کمنڈ کرنا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو، کمنڈ کرنا چاہیے محسن نقوی صاحب کو فار ایکچولی ڈیلیئنگ اٹ اینڈ کیپنگ اٹ ان لمبو. کیونکہ اب جو براڈ کاسٹرز حال کر رہے ہوں گے آئی سی سی کا، جو وہ اپنے نمبرز کو نمبر کرنچنگ کر رہے ہوں گے، جو آلریڈی کانٹریکٹ سائن ہے، پری کانٹریکٹڈ ڈیلز ہیں، وہ جو ہے وہ ان کی ہوا میں ان کو لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. تو آئی تھنک کہ یہ دس از دا بیسٹ اسٹریٹجی وچ دے ہیو ڈن. جتنا ڈیلے کرے اتنا اچھا.